السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہوتے ہی اپنے گھر کے چھوٹے دروازے بند کر لو، برتنوں کو ڈھک لو، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا لو، عشاء ہوتے ہی گھر کے بڑے دروازے بھی بند کر لو اور برتنوں کو الٹ دو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ اچکتے پھرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا جنات بھی انسان پر عاشق ہو سکتے ہیں؟ ان کا جواب ہاں ہے، ہاں انسان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ جنات جس انسان سے عشق کرتے ہیں اس کو تمام زندگی چھوڑتے نہیں ہیں۔ جنات کی اقسام 5 ہیں، یہ 5 قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے غزل دعام، کہن دلام، مرام ماستت، بسم بلابوا، جگر ممتاز۔ اب میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، آپ ان کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے، یہ کون سی قسم ہے اور کتنی نقصان دہ ہے اور کون سی فیملی سے، خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بہت ہی علم ہے، افادت والی ویڈیو ہے، آگے لوگوں کے اندر آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جن کے پاس ویڈیو نہیں پہنچتی ان کے پاس بھی پہنچے، ان کو بھی اس کے بارے میں نالج ہو جائے کہ جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں اور وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں اور کون سی جن کی جو فیملی ہے، خاندان ہے، وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے غزل دعام۔ ایسے جنات ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ اور ایک کان نہیں ہوتا، ان کی لمبائی 3 فٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ لمبائی نہیں ہوتی۔ یہی جنات دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہن دلام۔ ان جنات کی کوئی آنکھ نہ کوئی کان ہوتا ہے، ان کی صرف ناک ہوتی ہے، صرف ناک کی مدد سے انسان اور چیزوں کو سونگتے ہیں۔ یہ انسان کی مہک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب انسان اداس ہوتا ہے اس کی اداسی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اداس ہوتا ہے اس کے اندر سے گرمائش اور مہک نکلتی ہے جس کو یہ جنات بہت پسند کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونا شروع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر زمین کے اندر دن کے وقت باہر نکلتے ہیں، سورج کی روشنی اور سورج کی گرمائش کو بہت پسند کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ جنات دن کے وقت گرمائش لے رہے ہوتے ہیں، جو ان کو تنگ کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان بچوں کو اچانک ایسے جنات چمٹ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا، یہ ہم کھیل رہے تھے، ہماری کوئی شادی تھی، ہمارا کوئی فنکشن تھا تو اس نے وہاں پر آگ لگا دی، ہمارے بچوں کو جلا دیا، ایسی یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہی جنات ہوتے ہیں۔ مرام ماستت، یہ جنات 5 کان 3 آنکھوں والے ہوتے ہیں۔ بہت تیزی سے یہ زمین، دنیا یا آسمان کا چکر لگا سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ یہی جنات جنہوں نے عزازیل کی بیعت کی اور ابن آدم یعنی انسان کے دشمن بن گئے، اور یہی جنات انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی انسان کے لیے خطرناک ہے، چونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور انتہائی نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ ازل سے ہی انسان کو اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں۔ ابن آدم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے۔ یہ دشمنوں والا رویہ ہی انسانوں کے ساتھ اپنا کر رکھتے ہیں۔ بسم بلابوا، یہ جنات بہت خطرناک ہیں۔ یہ جنات تنہائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جہاں تک کہ باقی جنات بھی ان سے دور رہتے ہیں۔ ان کو کھٹی اور تیکھی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والے لیمن یعنی نیمبو اور سبز مرچ، تیکھی مرچ، تیز مرچ جو ہوتی ہے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ان جنات کو قابو کر سکیں۔
جس کے پاس بھی بسم بلا ہوا آ جائے سمجھ لے کہ اس سے خطرناک جادوگر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے خطرناک جادو کوئی نہیں کر سکتا، اس سے خطرناک کام جنات سے لینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے آخری قسم ہے وہ ہے جگر ممتاز، یہ قبیلہ عزازیل سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ شیطان جن میں شیطان عزازیل، اس کی بیوی قبیرہ، اس کا لڑکا بڑا بیٹا کلابہ، اس کا چھوٹا بیٹا قفف، معافہ، لبابہ، لقیق، یہ قبیلہ عزازیل ہے۔ یہ 7 افراد پر مشتمل قبیلہ ہے، اس کے اندر یہ 7 جنات ہوتے ہیں، 7 جنات شیطانی جنات ہوتے ہیں۔ یہ وہی قبیلہ ہے جو انسان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور عزازیل کو جنت سے نکالنے سے کا بدلہ لینے کا طلبگار ہے۔ یہ انسان کو شرک کی طرف راغب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انسان کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے۔ یہی 7 افراد ہیں جو باقی جنات کو اپنا تابع کرتے ہیں، چاہے ڈرا دھمکا کر باقی جنات کو اپنا تابع کریں، یا لالچ دے کر ان کو اپنا تابع کریں، یا انعام دے کر ان کو اپنے تابع کرتے ہیں۔ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے باقی جنات ان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے آگے ان کی چلتی نہیں ہے، ان کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جنات ایسی مخلوق ہیں جو انسان پر بھی اشکبار ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ انسان خوبصورت ہو۔ بعض اوقات جنات انسان کی آواز اور جسم کو پسند کرتے ہیں اور انسان کے پاس آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیت الخلاء میں جنات موجود ہوتے ہیں، جب بھی بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوستو مجھے آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بیت الخلاء کے اندر جائیں یعنی استنجا خانہ کے اندر جائیں تو بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں اور خود بھی سیکھیں اور خود بھی اس کو یاد رکھا کریں کہ جب بھی بیت الخلاء کے اندر جانا ہے تو یہ دعا پڑھیں۔ آپ کو جنات جتنے بھی خطرناک ہوں اللہ کے کلام سے طاقتور نہیں ہو سکتے، آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے بزرگ باتھ روم کے اندر رونے، باتیں کرنے، ہنسنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں یعنی باتھ روم کے اندر روتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں تو جنات ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جنات اتنے زیادہ عاشق ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کو کسی کا ہونے نہیں دیتے۔ یہ جان لیں جنات انسان کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنات کو دوست نہیں بنایا اور نہ کبھی کسی صحابی نے، صرف ایک نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات کا نبی بنایا، اس کے بغیر کسی نبی کو جنات پر حکومت نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں اور جنات دونوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز نہیں لی، بلکہ ایک کھجور تک نہیں لی، فاقہ کشی کی، بھوک کاٹ لی، جنات سے کوئی چیز نہیں لی، چونکہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہاں سے چیز اٹھا کر لاتے ہیں، کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ اپنی فطرت جو ان کی شیطانی فطرت ہے اس سے بات نہیں آتے۔ جوان سال جنات سے دور رہنا ہے تو آپ کو یہ ذکر وظیفہ کرنا چاہیے، یعنی آپ آیت الکرسی 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کریں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کریں۔ آپ کو جنات جتنے بھی طاقتور ہوں نہ آپ کے قریب آئیں گے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ اگر کسی کو ڈر یا ایسے محسوس ہو کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے تو آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کو ڈر لگے یا محسوس ہو کہ میرے ساتھ کوئی ہے، دوستو آپ دیکھ نہیں سکتے، بعض دفعہ جنات ارد گرد ہوتے ہیں، فیلنگ ہو جاتی ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو یا آپ کے محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے تو اس وقت تعوذ 3 دفعہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو 3 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.